آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں رواں برس کھیلے جانے والے فیفا ویمنز ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل ہی سعودی عرب کے محکمہ سیاحت کو ایونٹ کا اسپانسر نامزد کیے جانے کی اطلاعات پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے فیفا سے ان رپورٹس کی فوری وضاحت مانگی ہے، جن کے مطابق وزٹ سعودی کے ساتھ ایک معاہدے کا اعلان ہونے والا ہے اور انسانی حقوق کے گروپوں کی جانب سے اس پر پہلے ہی تنقید کی جا چکی ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی فٹ بال باڈیز نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا اور انہیں یہ جان کر مایوسی ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کی فٹ بال باڈیز نے فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی کو خط لکھا ہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے بہت برے انداز میں کھیل کا استحصال قرار دیا ہے۔ خواتین کا ورلڈ کپ 20 جولائی سے 20 اگست تک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے شہروں میں منعقد ہو رہا ہے اور منتظمین کا خیال ہے کہ اس ٹورنامنٹ کو ریکارڈ 2 ارب لوگ دیکھیں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل آسٹریلیا کی نکیتا وائٹ کا کہنا ہے کہ سعودی محکمہ سیاحت کا دنیا میں خواتین کے کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ کو اسپانسر کرنا مضحکہ خیز ہے، کیونکہ سعودی عرب میں تو ایک عورت ہونے کے ناطے آپ اپنے مرد سرپرست کی اجازت کے بغیر نوکری بھی نہیں کر سکتے۔ بدھ کے روز سعودی عرب کو سن 2027 میں مردوں کے ایشین کپ کے انعقاد کی میزبانی سے نوازا گیا، جبکہ سعودی عرب سن 2026 میں پہلی بار ویمنز ایشین کپ کی میزبانی کے لیے بولی بھی لگا رہا ہے۔ حال ہی میں سعودی فٹ بال کلب النصر نے پرتگال کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو کے ساتھ تاریخی معاہدہ کیا ہے، جس کے بعد دیگر کلبوں نے لیونل میسی اور لوکا مودرچ جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ معاہدوں کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔